बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने कुरान करीम को इंसानों के लिए हिदायत बनाया, जो दिलों को सुकून अता करने वाला है और जो अपनी किताब में ऐसी सूरतें नाज़िल फरमाता है जिनमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी के राज छपे हैं। इन्हीं अजीम सूरतों में से एक सूरतुल मलिक है, जो कुरान मजीद के 29वीं पारा की पहली सूरत है। इसको तबारक भी कहा जाता है क्योंकि ये लफ्ज़ इसके आगाज़ में आया है। सूरा मुल्क की फजीलत और बरकत ऐसी हैं कि मोमिन का दिल उनको सुनकर और पढ़कर झूम उठता है। ये सूरत महज अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि एक ऐसी रूहानी रोशनी है जो कब्र की तारीकी को भी उजाला बना देती है, जो इंसान को दुनिया के खौफ और आखिरत के अजाब से बचाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरतुल मलिक ऐसी सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगी और सिफारिश करते करते उसे बख्शवा लेगी। ये कितनी बड़ी बशारत है कि कुरान की एक सूरत क़यामत के दिन अपने कारी के लिए ढाल बन जाए और इसको जहन्नम की आग से बचा ले। सूरा मुल्क की आयत में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानियों का जिक्र फरमाया है। आसमान की बुलंदियों से लेकर ज़मीन की गहराइयों तक हर चीज़ इसकी किबरियाई और अज़मत की दलील है। जब बंदा इन आयत को पढ़ता है तो उसके दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत बढ़ती है। इसको एहसास होता है कि वो इस कायनात में अकेला नहीं बल्कि एक अजीम रब का बंदा है जो हर वक्त इसकी निगरानी कर रहा है। यही एहसास ईमान को ताज़गी देता है और चेहरे पर एक नूर पैदा करता है। सूरा मुल्क की एक बड़ी बरकत यह है कि यह कब्र के अजाब से हिफाजत करती है। हदीस मुबारका में आया है कि जब बंदे को कब्र में रखा जाता है और अज़ाब कब्र के फरिश्ते आते हैं तो सूरा मुल्क इसके सरहाने खड़ी हो जाती है और कहती है कि ये मेरा कारी है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये सूरत जदुर से भी अजाब आता है उसको रोक देती है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इस कारी पर रहम फरमाता है और कब्र को उसके लिए जन्नत के बागों में बदल देता है। क्या ही बड़ी खुशखबरी है उस शख्स के लिए जो दुनिया में इस सूरत को अपना साथी बना लेता है। ये सूरत महज आखिरत के लिए नहीं बल्कि दुनियावी ज़िंदगी में भी बरकतें अता करती है। जो शख्स उसे आदत बना लेता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ में कुशादगी अता करता है, इसके घरों में सुकून पैदा करता है और इसके दिल को इत्मीनान बख्शता है। आज की दुनिया में जहाँ हर तरफ बेसुकूनी है, हर इंसान को फ़िक्र और डिप्रेशन ने घेर रखा है, सूरा मुल्क इंसान के दिल को राहत देती है। जब इंसान रात को सोने से पहले इस सूरत की तिलावत करता है तो वो नींद ऐसी आती है जैसे मां की गोद में बच्चा सुकून पाता है। सूरा मुल्क की बरकत में ये भी है कि यह इंसान के अंदर तक़वा पैदा करती है। इसकी आयत पढ़कर इंसान को ये यकीन आता है कि ये दुनिया आर्जी है, असल ज़िंदगी आखिरत की है। वो हर लम्हा अपने आमाल का हिसाब याद करता है और गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। अल्लाह की कुदरत के मनाजिर जब इन आयत में पढ़ाए जाते हैं तो इंसान के दिल में अल्लाह की अज़मत नक्श हो जाती है। यही वो कैफियत है जो दिल को नरम बनाती है, आँखों में आंसू लाती है और इंसान को नेक आमाल की तरफ माइल करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से भी साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल मलिक को रात को सोने से पहले तिलावत फरमाया करते थे। इससे अंदाज़ा होता है कि ये सूरत रात के सुकून और हिफाजत का ज़रिया है। आज के मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो इस सुन्नत को ज़िंदा करे ताकि दुनियावी और अखरुई बरकतों से फैज़याब हो। ये सूरत ईमान वालों के लिए रोशनी है और मुनकरों के लिए दलील। इसमें अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक और अपनी कुदरत के दलाइल बयान किए हैं। जो शख्स गौर करता है वो ईमान में मज़ीद पुख्ता हो जाता है और जो इनकार करता है वो लाजवाब हो जाता है। यही कुरान का इजाज़ है कि ये हर दूर के इंसान के दिल को छूता है। जब कोई शख्स सूरा मुल्क को बार बार पढ़ता है तो उसके दिल पर एक अजीब कैफियत तारी होती है। वो दुनियावी गमों को भूलकर अल्लाह की क़ुर्बत को महसूस करता है। उसके दिल में ये यकीन बैठ जाता है कि अल्लाह ही राज़िक़ है, वही खालिक है, वही मालिक है और वही हिसाब लेने वाला है। यही यकीन इंसान को बेखौफ कर देता है, इसे दुनियावी लालच से बचाता है और आखिरत की तैयारी में मसरूफ़ करता है। बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। सूरतुल मलिक अल्लाह ताला की अजीम किताब कुरान मजीद की एक बाबरकत सूरत है जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करती है, यहाँ तक कि उसे बख्शवा लेती है। यह कुरान की वो सूरत है जो रात के वक्त पढ़ने वाले के लिए रहमत का साया बन जाती है, जो कब्र के अंधेरों में रोशनी बनकर उतरती है और जो मोमिन को जहन्नम की आग से बचाने का ज़रिया बनती है। इंसान जब इस सूरत को दिल से पढ़ता है तो गोया वो अपने रब से बराह रास्त बात करता है, इसकी किबरियाई को याद करता है और इसकी कुदरत को तस्लीम करता है। इस सूरत की इब्तिदा ही अल्लाह की तारीफ से होती है। तबारक अज़ी बीदा उल मलिक, यानी बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है।
یہ الفاظ سننے والے کے دل کو جھنجھوڑ دیتے ہیں کہ کائنات کے سارے اختیارات ایک ہی ہستی کے ہاتھ میں ہیں، نہ بادشاہوں کے پاس کوئی طاقت ہے، نہ مال و دولت والوں کے پاس کوئی اختیار ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ سورت مومن کو اس حقیقت کی یاد دہانی کراتی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ جب انسان یہ آیات پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ سورۃ الملک کو اپنا معمول بناتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے دل میں عاجزی آتی ہے، اس کے اخلاق سنور جاتے ہیں اور اس کے چہرے پر نور جھلکنے لگتا ہے۔ سورۃ الملک کی برکتوں میں سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ یہ قبر کی وحشت کو دور کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اپنے قاری کو قبر کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ قبر وہ جگہ ہے جہاں سب اکیلے چھوڑ دیے جاتے ہیں، جہاں نہ کوئی دوست کام آتا ہے نہ کوئی رشتہ دار، صرف اعمال ساتھ رہ جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر سورۃ الملک ساتھ کھڑی ہو اور بندے کو عذاب سے بچائے تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگ اولیاء کرام نے ہمیشہ اس سورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ اس سورت کو پڑھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس میں اللہ نے آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا، زمین کے بچھائے جانے کا تذکرہ کیا، پرندوں کی پرواز کو دلیل بنایا۔ انسان جب ان نشانیوں پر غور کرتا ہے تو اس کے دل میں یقین بیٹھ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کسی اتفاق سے نہیں بلکہ ایک عظیم خالق کی قدرت سے ہے۔ یہی یقین بندے کو توکل عطا کرتا ہے اور اس کا دل سکون پاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھنے کی عادت انسان کو برکتوں سے مالا مال کر دیتی ہے۔ یہ سورت دل سے خوف دور کرتی ہے، نیند کو پرسکون بناتی ہے اور خوابوں کو پاکیزہ کرتی ہے۔ جو شخص پریشانیوں میں گھرا ہو، دل کی بے چینی کا شکار ہو، اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ سورۃ الملک پڑھنا شروع کر دے تو اس کے دل پر سکون اترتا ہے۔ یہ سورت گویا ایک روحانی دوا ہے جو ہر دکھ کو کم کر دیتی ہے۔ سورۃ الملک کی تلاوت سے انسان کو رزق میں بھی برکت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کے دروازے پر رزق لائیں جس نے میری کتاب کی اس عظیم سورت کو اپنا معمول بنایا۔ دنیا کی بھاگ دوڑ میں جب سب دروازے بند نظر آئیں تو سورۃ الملک وہ کنجی ہے جو رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ سورت انسان کو غرور اور تکبر سے بھی بچاتی ہے۔ اس کی آیات بار بار یاد دلاتی ہیں کہ انسان فانی ہے اور اللہ باقی ہے۔ جب بندہ یہ حقیقت سمجھ لیتا ہے تو وہ عاجزی اختیار کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ رحم اور انصاف سے پیش آتا ہے۔ یہی رویہ اصل خوبصورتی ہے، یہی وہ کیفیت ہے جس سے چہرے پر نور آتا ہے اور دل میں روشنی اترتی ہے۔ سورۃ الملک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جس کی تلاوت مومن کے دل کو سکون دیتی ہے، روح کو روشن کرتی ہے اور انسان کی زندگی کو برکتوں سے بھر دیتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے پڑھنے والا کبھی خسارہ میں نہیں رہتا کیونکہ اس کا تعلق براہ راست اللہ کی قدرت اور کبریائی سے جڑتا ہے۔ جب انسان رات کی تنہائی میں سورۃ الملک کی آیات دہراتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کی پناہ میں داخل ہو جاتا ہے، اس کا دل دنیا کے غموں سے آزاد ہو جاتا ہے اور ایک نورانی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الملک اپنے قاری کی سفارش کرے گی اور سفارش کرتے کرتے اسے بخشوا لے گی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سورت صرف زبان پر پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ دل میں بسانے کے لیے ہے۔ انسان جب سورۃ الملک کو پڑھتا ہے تو اس کے سامنے یہ حقیقت آ جاتی ہے کہ ساری بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ زمین و آسمان کے ذرے ذرے پر اسی کا قبضہ ہے، کائنات کا ہر نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے۔ یہ سورت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ نہ طاقتور حکمران کے پاس کوئی اختیار ہے، نہ مالدار شخص کے پاس کوئی قوت، اصل قوت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ یقین انسان کو توکل عطا کرتا ہے اور وہ دوسروں کے سامنے جھکنے سے بچ جاتا ہے۔ سورۃ الملک کا سب سے بڑا فیض یہ ہے کہ یہ قبر کی تاریکی میں روشنی بن جاتی ہے۔ قبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو تنہائی کا احساس گھیر لیتا ہے، جہاں اندھیرا، وحشت اور خوف چھا جاتا ہے۔ لیکن وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے دنیا میں سورۃ الملک کو اپنا ساتھی بنایا ہوتا ہے، ان کے لیے قبر کے اندھیروں میں یہ سورت چراغ بن کر جلتی ہے۔ وہ فرشتوں کے سوالوں کے وقت ان کے ساتھ رہتی ہے اور عذاب کے ہر راستے کو روک دیتی ہے۔ یہ سوچ ہی دل کو سکون دیتی ہے کہ اگر ہم اس سورت کو اپنا معمول بنا لیں تو قبر کی سب سے بڑی مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہ سورت صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی برکتوں کا باعث ہے۔ جو شخص مسلسل سورۃ الملک پڑھتا ہے اللہ اس کی زندگی کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ اس کے گھروں میں خوشی آتی ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کے چہرے پر ایک نور پیدا ہوتا ہے۔
جو لوگ ڈپریشن، بے چینی اور خوف میں مبتلا ہیں وہ اگر رات کو سورۃ الملک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں تو ان کے دل سے خوف نکل جاتا ہے اور ان پر ایک عجیب سا اطمینان طاری ہو جاتا ہے۔ اس سورت کی آیات انسان کو اللہ کی قدرت کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ جب بندہ آسمان کو دیکھتا ہے، زمین کی وسعتوں کو دیکھتا ہے، پرندوں کو پرواز کرتے دیکھتا ہے، بارش کو برستے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین تازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کسی انسان کے اختیار میں نہیں بلکہ صرف اللہ کی قدرت سے ہے۔ یہی غور و فکر ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور بندے کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے کہ آپ رات کو سورۃ الملک کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ سنت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ رات کے وقت جب دنیا سو رہی ہو، جب دل پرسکون ہو تو قرآن کی یہ سورت ہمیں اپنے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ تلاوت صرف زبان کی نہیں بلکہ دل کی تلاوت ہونی چاہیے تاکہ اس کے الفاظ دل میں اتر جائیں اور زندگی بدل جائے۔ سورۃ الملک کی ایک اور برکت یہ ہے کہ یہ انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ جب کوئی بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف بڑھتا ہے اور وہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے۔ اللہ کی گرفت کا ذکر اس سورت میں بار بار آتا ہے جو انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ ایک دن حساب دینا ہے۔ یہی احساس انسان کو نیک اعمال کی طرف لے جاتا ہے اور وہ برائیوں سے بچنے لگتا ہے۔ یہ سورت گویا ایک ڈھال ہے جو مومن کو ہر طرف سے بچاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو شخص اسے اپنا معمول بناتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا بلکہ ہر دن اس کی زندگی میں ایک نئی برکت اور ایک نئی روشنی شامل ہو جاتی ہے۔